ہمیں کوئی تنگی دل کا احساس نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا، جو ہو رہا سب راضی برضا شاکر وقضا، اللہ جو چاہیں گے وہی بہتر ہے، جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ ہم نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے ہم دنیا سے جائیں گے، ہمارا آنا بھی اللہ کی مرضی سے اور جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، دل کی دھڑکنیں بھی اللہ کی مرضی سے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا بلکہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی تم چاہتے ہو۔ ہماری مشیت بھی اللہ کی مشیت کے تابع، ہمارا ایک ایک قدم، دل کی ایک ایک دھڑکن، فکر، ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع۔ پھر انسان سمجھتا ہے تھوڑی زندگی میں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لینا ہو، آنا اللہ کے حکم سے، جانا اللہ کے حکم سے، تھوڑا سا اختیار ملا ہے، بہت معمولی اختیار۔ ہم چاہیں کہ اپنا ایک پاؤں اٹھا لیں اور ایک پاؤں سے چلیں، نہیں ہو سکتا۔ منہ سے کھانا نہ کھائیں، ناک سے کھانا کھائیں، نہیں ہو سکتا۔ کتنا محتاج ہے انسان، بڑا بے بس ہے انسان۔ حضرت مولانا تشریف لائے، بڑی خوشی ہے مجھے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں اس سرزمین پر، جو جیسا کہ ہمارے مولانا شاہ امان اللہ صاحب ندوی صاحب نے تعارف کرایا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سرزمین اور یہ علاقہ ایک زمانے سے مرکز رہا ہے علماء کا۔ اس سے پہلے بردونی جو یہاں آنے سے پہلے پڑھتا ہے مقام، وہاں کے مدرسے نے ایک نام پیدا کیا، پورے ضلع کی وہ مرکزی درسگاہ تھی، اور میں خود وہاں کا طالب علم رہ چکا ہوں۔ اس کی وجہ سے بھی اس علاقے کو کافی شہرت ملی، تقریباً 2-3 دہائی تک اس کے اثرات رہے۔ بغل میں سلحہ بزرگ ہے، وہاں حضرت مولانا محی الدین صاحب چنوٹوی ماضی قریب میں ان بزرگوں میں گزرے ہیں جو ہندوستان کے اکابر علماء ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسم رحمۃ اللہ علیہ جیسی عالمی شخصیت اور فقہ اسلامی میں اس دور کی سب سے مستند ترین شخصیت۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا جب جامعہ کٹولی میں جہاں سے مولانا تشریف لائے ہیں، جامعہ کٹولی، وہاں کے سیمینار میں گیا تھا۔ مولانا اس زمانے میں مدرس نہیں تھے وہاں پر، لیکن تشریف لائے تھے، سے پتہ چلا وہاں جو افتتاحی اجلاس تھا اور عرب مہمان بھی بہت سارے آئے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو کینسر کے مریض تھے اور حالت مرض میں، کینسر کی بیماری میں تقریباً 4 سال مبتلا رہے، اب اس کی ابتلا کے عالم میں انہوں نے سنوان القضا جیسی انتہائی محققانہ کتاب فقہ و فتاویٰ کی اور قضا کے موضوع پر تحقیق کتاب جو ہندوستانی عالم نے لکھی تھی، اس کی انہوں نے تحقیق کی، ایڈٹ کیا، اور 4 جلدوں وہ کویت سے شائع ہوئی اس حالت مرض میں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں شریک تھے، ان کا پروگرام تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ بستر پہ لیٹے رہتے تھے اور پروگرام چلتا تھا، لیکن وہ پہلی مجلس میں کرسی پر دراز تھے، نیم دراز۔ مولانا سلمان الحسنی الندوی جو ہندوستان کے ممتاز علماء میں ہیں اور حدیث اور فقہ پر اور قرآن پر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے، اور مولانا جہاں پڑھاتے ہیں یہ سب ان کے فکر کے یہ سب گوشے ہیں، اور بڑا اونچا ان کا خیال ہے، اور عالمی سطح کے عالم ہیں، ساری دنیا میں ان کا سفر ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی میزبانی کی تھی اور میں نے خود سنا تھا وہ خطبہ استقبالیہ جو عربی میں انہوں نے لکھا تھا عرب علماء کی مناسبت سے، اس میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کراتے انہوں نے یہ لفظ کہے تھے، وہ چھپا بھی ہوگا، ابو حنیفہ تو حاضر عصر وَإِن لَمْ يَكُن مِّن كُلِّ وَجْهٍ، اس دور کے امام ابو حنیفہ اگرچہ پورے طور پر نہ، یہ قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس شخص نے کہا جس نے ابھی کے دور میں ساری دنیا کا وہ سیاح ہے، ساری دنیا کا وہ سفر کر رہے ہیں۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہیں، مولانا محی الدین صاحب چروٹنوی۔ ہمیں فخر چروٹنا سلحہ بزرگ کی سرزمین سے ایسا عالم پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی اکابر یہاں لگے، بزرگان دین سلحہ بزرگ میں چروٹنا میں پیدا ہوئے اور آتے رہے۔ یہ علاقہ بڑا مالا مال ہے، مگر
مجھے یہ احساس ہے کہ ہم ہمیشہ سے اقلیت میں تھے اور آج بھی اقلیت میں، یعنی ہماری تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہمارا پروگرام ہے، اس ادارے کا پروگرام ہے کہ ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں، یہ تعداد بڑھنی چاہیے، علم دین کا فروغ ہونا چاہیے، ہر گھر میں علم کا عمق پیدا ہونا چاہیے۔ صرف الف با تا پڑھ لینے سے اور قرآن کریم کے پڑھ لینے سے علم کا حق ادا نہیں ہوتا، صرف ایمان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہر گھر سے ایسے علماء تیار ہوں جو بہار کی سرزمین کا امتیاز ہوا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے مرتبین میں صرف 2 نام نہیں ہے، 5 نام ہیں، جو میں نے اپنی کتاب میں، جو قوانین عالم میں اسلامی قانون کا امتیاز، میری کتاب چھپی ہے، اس کے پہلے جلد میں نے پوری تفصیل سے تمام علماء بہار کا نام کو لکھا، اور نہ معلوم اور بھی کتنے نام ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بہار کی جو سرزمین ہے، جہاں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھنے کے لیے تشریف لائے تھے، ہوں گے تو وہ مظفر پور میں حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہی حضرت مولانا عبدالواسع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعدی پور سمستی پور ضلع کا ایک گاؤں ہے سعدی پور، وہاں کے رہنے والے، جو جامعہ مظفر پور کے ابتدائی اساتذہ میں تھے، صدر مدرس تھے۔ وہ اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے عالم کہ آج بھی ان کی کتاب مناجات مقبول کا منظوم ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے، وہ مہاراشٹر کے سرکاری اسکولوں کے نصاب میں داخل ہے۔ ہم نہیں جانتے اپنے بزرگوں کو، ہم سمستی پور سے ہیں مگر نہیں جانتے مولانا عبدالواسع سعدی پوری کو، لیکن ان کی کتاب سے مہاراشٹر کی حکومت فائدہ اٹھاتی ہے، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، ان کی خدمات سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ہم نہیں جانتے اپنے بزرگوں، ہم تو یہ کہتے تھے کہ اولئک آبائی فجینا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہمارے وہ آبا و اجداد ہیں کہ اے جریر، جس دن سارے مجمع اکٹھا ہوں گے تو ہمارے ان آبا و اجداد کی مثال پیش کر کے دیتا ہے۔ اس امتیاز کو قائم رکھیے۔ اب جہالت عام ہو چکی ہے، ہمارے علاقے میں جہالت عام ہو چکی ہے، بے دینی پھیل چکی ہے، دین کی قدر ختم ہو گئی، دنیا اور مادیت کا غلبہ ہے ذہنوں پر۔ لوگ اداروں کو چھوڑ کر، دینی مدرسوں کو چھوڑ کر، امارت شریعہ کو چھوڑ کر لوگ دنیاوی اداروں میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ امارت شریعہ سے کل فون آیا، کئی لوگ اسکول میں چلے گئے۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہمارے وہ آبا اجداد تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ڈھاکہ یونیورسٹی سے دعوت آتی ہے کہ یہاں آپ کو 300 اور 400 روپے تنخواہ ملے گی، یونیورسٹی میں بہت بڑے عالم کی ضرورت ہے۔ حضرت نے کہا مجھے 50 روپے تنخواہ دیوبند میں مل رہی ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی، مجھے یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے۔ آج ایسے علماء کی ضرورت ہے، ایثار کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے، جہاں تک میری آواز جاتی ہے مسلمانوں تک یہ میسج پہنچ سکتا، اپنے علماء کی قدر جانیں۔ آپ ہمت دیں گے تو ہمارے اندر علماء پیدا ہوں گے، اگر آپ ہمت نہیں دیں گے تو جو پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی دفن ہو جائیں۔ بہار کی سرزمین کو مردم خور کہا گیا، یہاں شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں مگر اسی سرزمین میں دفن ہوتی ہیں، یہاں کے لوگ ناقدرے ہیں، یہاں کلیوں کو کبھی پھول بننے کا موقع نہیں دیا جاتا، کلیوں کو پھول بننے سے پہلے اور اس کے مسکرانے سے پہلے مسل دیا جاتا ہے۔ میں اس سرزمین سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں اپنے سرزمین والوں سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ آپ ایسی سرزمین میں تشریف لائے ہیں اور اس امتیاز کی دعوت میں اپنے تمام بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ اس سرزمین پر آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ انہوں نے ابھی کئی کتابیں میں نے دیکھی، عربی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی پر انہوں نے کتاب لکھی، سید احمد شہید رائے بریلوی پر عربی زبان میں کتاب موجود ہے، اردو اور عربی کی کتابیں ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا ماشاءاللہ بڑا عمق ہے ان کے علم میں، گہرائی ہے، گہرائی ہے، پکڑ ہے، مطالعہ ہے، تخصص فی الفقہ کیا ہے انہوں نے ندوۃ العلماء سے۔ اور آج ایک بہت بڑے ادارہ جو جامعہ سید الشہید، اس میں معہد الامام امیر حسن علی ندوی کے نام سے ادارہ، اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ بڑا سربراہی سے زیادہ مجھے ان کے علم نے متاثر کیا ہے، مجھے ان کی کتابوں نے متاثر کیا ہے۔ آج ایسے علماء کی ضرورت ہے، بڑی خوشی ہے آپ تشریف لائے ہیں اور ہم بھی اسی قافلے میں شریک ہیں۔ ہم بھی ادنا مسافر کی حیثیت سے اسی کشتی اور اسی سفینے کے مسافر ہیں جو سفینہ کے اسی منزل کی طرف جاتا ہے
جس منزل کی طرف آپ کا سفینہ جا رہا ہے. سب کی منزل ایک ہے، راہیں الگ الگ ہیں. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث ہمت افزائی ہے. اللہ آپ کی آمد کو قبول کرے اور مدرسے کے لیے اور ہم سب کے لیے مفید بنائے. اس میں تمام اہل تعلق کی جانب سے، تمام اہل مدرسہ کی جانب سے اور ہمارے پاس مدارس کے ذمہ داران بھی تشریف لائے ہیں، مردونی سے ہمارے حافظ صاحب بھی تشریف لائے ہیں کہ ہمارے استاد محترم اور حافظ احسان صاحب جو مردونی مدرسے کے سابق استاد ہیں، امام بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ میں سب کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. آپ تشریف لائیے. اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اہمیت اسلامی تو بڑا دلوں میں ہے ہی، علم اور سیرت کو بڑا خاص رشتہ ہے. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن آپ اپنی گفتگو اور اپنے مباحث سے ہمیں مستفید فرمائیں. انشاءاللہ 4 بجے اذان ہوگی، اطمینان سے وقت ہے. ابھی میں گزارش کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا مجیب الرحمان عتیق الندوی متخصص فقہ اسلامی کو کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وہاں بیٹھ جائے، کرنے کو لے کے بیٹھ جائیے.